نحمدہ صلی اللہ رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ڈسکس کریں گے آل عمران کی آیت نمبر 133 کے دو الفاظوں کو، اور یہ ہیں الساریو اور السماوات، اور ان کو کمپیئر کریں گے سورہ حدید کی آیت نمبر 21 میں دو لفظ استعمال ہو رہے ہیں، السابق اور السماء۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے، وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین جتنا ہے، اور وہ تیار کی گئی ہے اہل تقوی کے لیے۔ سورہ حدید میں ارشاد ہوا ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے، وجنۃ ارضھا کارض السماء والارض، اور ایسی جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین جتنی ہے، اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو بھی وہ چاہے گا دے گا، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اب سماوات جب بھی کہا جاتا ہے تو معنی ہوں گے 7 آسمان، یعنی ایک لمٹ ہو گئی، آسمانوں کی ایک لمٹ ہو گئی کیونکہ 7 نمبر آ گیا۔ لیکن جب کہا گیا ہے وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا كَأَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اب سما کے معنی ہوتے ہیں یہاں پر جو استعمال ہو رہا ہے جنت کے لیے کہ ایک ایسی جنت جس کی وسعت ہے زمین اور جو کچھ بھی ہے زمین کے اوپر۔ کہنے کو یہ واحد ہے، مگر اس کی ترجمانی بتا رہی ہے کہ یہ 7 آسمان سے بھی زیادہ ہو گئی۔ اب یہاں 2 مختلف جنتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور ساتھ میں ایک جگہ کہا گیا ہے کہ جلدی کرو یعنی دوڑو، اور سورہ حدید میں کہا جا رہا ہے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ اب سورہ آل عمران میں جب ہم دیکھیں گے تو کہا گیا ہے کہ وہ زمین اور 7 آسمان جتنی بڑی ہے، یعنی ایک جنت کا جو ذکر ہو رہا ہے، کہا گیا ہے کہ وہ زمین اور 7 آسمانوں جتنی بڑی ہے۔ جنت کو کمپیئر کیا جا رہا ہے چھوٹی جگہ سے کیونکہ 7 آسمان لمٹ ہو گئی، لیکن سورہ حدید میں کمپیئر کیا جا رہا ہے جنت کو ایک بڑی جگہ سے، کیونکہ وہاں پر السماء کہا گیا ہے، یعنی ایسی جنت جس کی وسعت ہے زمین کے برابر، اور ہر وہ شے جو زمین کے اوپر ہے، یعنی 7 آسمانوں کے علاوہ زمین کے اوپر کی ساری چیزیں ملا کر۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ سائز بڑا ہو گیا۔ اب سورہ آل عمران میں اگر جنت تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے، تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ یعنی کون لوگ ہیں؟ یعنی تقوی والے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والے۔ پھر یہیں تک بات نہیں رکی ہے، بلکہ اگلی آیت میں اور ان کی کوالٹیز کو بیان کیا گیا ہے۔ الذین ینفقون فی السراء والضراء، وہ جب اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو چاہے وہ یعنی بدحالی ہو یا خوشحالی ہو، دونوں حالات میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ وَقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور دوسرے کے قصوروں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، ایسے نیک لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے۔ تو یہ کس جنت کی بات ہو رہی ہے؟ ایسی جنت کی جس کا سائز 7 آسمانوں جتنا بڑا ہے۔ مگر کیا یہ ہر کسی کے لیے پاسبل ہے اس کو حاصل کرنا؟ یعنی اپنا مال خرچ کرنا بدحالی اور خوشحالی میں، غصے کو پی جانا، اور پھر دوسرے کے قصوروں کو دلی آمادگی کے ساتھ معاف کر دینا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کیٹیگری میں تو ہر ایک کے لیے آنا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ تقاضے تو سخت ہیں، یعنی بہت ہی کم لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اگر کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے تو بھی یعنی ضروری تو نہیں کہ وہ مال کو خرچ کرے، اور اگر مال کو خرچ کرنے والا بھی ہے تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ خوشحالی میں تو کر رہا ہے، لیکن بدحالی میں کیسے کرے گا؟ کیا یہ ہر کسی کے عمل ہو سکتا ہے؟ یعنی غصے کو پی جانا، دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دینا، ظاہر ہے تو ایسے لوگوں کا جب ذکر ہو رہا ہے تو یہ بہت تھوڑے ہو گئے۔ تو جنت زیادہ بڑی نہیں چاہیے ایسے لوگوں کے لیے، چھوٹی جنت چاہیے، تو اس لیے آل عمران میں ایک چھوٹی جنت کا ذکر ہو رہا ہے۔ لیکن جب سورہ حدید کو دیکھتے ہیں تو وہاں ایک بڑی جنت کا ذکر ہو رہا ہے۔ سما کے معنی ہوں گے ایک ایسی جنت جس کا سائز ہوگا زمین اور زمین کے اوپر ہر شے جتنا۔ تو ظاہر ہے جنت بڑی ہو گئی۔ اب بڑی جنت کے لیے پھر لوگ زیادہ چاہیے ہوں گے۔ پھر یہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر،
اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایسے لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ آپ یہاں پہ یعنی جو پہلے اگر ہم جنت دیکھ رہے ہیں تو وہ صرف متقیوں کے لیے ہیں، وہاں پر بات ختم ہو گئی اور پھر متقیوں کی کیٹیگری کو مزید اگلی آیت میں ڈیفائن کیا گیا ہے۔ لیکن دوسری کنڈیشن میں سورہ حدید میں اگر غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ کہا گیا ہے ایمان لائے اللہ پر اور رسولوں پر، یعنی بہت سے رسولوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تک جتنے بھی رسول گزرے ہیں ان سب کے پیروکاروں کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ یہ خوبصورتی ہے یہاں پر۔ تو اس مثال سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے جنت کھول دی ہے ہر ایک کے لیے، اس کے علاوہ کوئی دوسری کنڈیشن ہے ہی نہیں یہاں پر۔ اب میں یہ سوچوں گا کہ واقعی میں جنت میں داخل ہو سکتا ہوں، حالانکہ میں تو بہت گناہ گار ہوں، میں اتنے یعنی گناہ کرنے کے بعد، یا کوئی بھی شخص کوئی بھی مسلمان یہ سوچے کہ مجھ جیسے گناہ گار کے لیے جنت میں کہاں جگہ ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے آگے، اسی میں بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو بھی وہ چاہے گا دے گا، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھا آپ نے کتنی خوبصورت یعنی طریقے سے الفاظوں کو پرو دیا گیا ہے سورہ حدید میں۔ تو اسی لیے سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ دوڑو، لیکن جب سورہ حدید کی آیت دیکھتے ہیں تو وہاں اللہ کی یعنی آپ دیکھیں گے اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے ہم سب پر، لیکن ارشاد ہوا ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو جنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے جب دروازہ کھلے گا جنت کا تو آگے بڑھنے کے لیے یعنی لوگ کوشش کریں گے، تو ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، تو زیادہ لوگ ہوں گے تو بہت تیزی کے ساتھ دوڑ لگائیں گے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں گے کہ اس جنت کو ہم یعنی حاصل کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سبھی کو جنت کے اعلیٰ مقام میں داخل فرمائے اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اعلیٰ جنت کی تیاری بھی کریں۔ آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ سیریز پسند آ رہی ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اسی طریقے کی اور ویڈیوز بھی ہمارے یوٹیوب پر موجود ہیں، اس سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں انشاءاللہ، اور ہمارے اس کام میں تعاون کیجئے۔ اور آپ سبھی سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو ویڈیو کو وائرل کیجئے، کیا جب کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے اور میرے ذریعے کسی کو یعنی اللہ تعالیٰ قرآن سے محبت کرنا سکھا دے اور وہ ہماری صدقہ جاریہ بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔